خودی پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم۔ خودی کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان ہمارے بھائی محترم کامران علی صاحب تشریف لائے ہیں۔ کامران صاحب سندھ کیئر فاؤنڈیشن کو ہیڈ کرتے ہیں اور واٹر ویل اور ہینڈ پمپس کا ایک بہت ہی زبردست ایک پورا نظام لاڑکانہ سراؤنڈنگ اور اس کے علاوہ سندھ کے باقی علاقوں میں یہ اپنی خدمات وہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ان سے تھوڑا سا ہم گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ پانی کی ضرورت کتنی ہے اور پانی کیسے وہاں پہ ہینڈ پمپس کے حوالے سے ان کی ورکنگ کیسے چلتی ہے۔ تو کامران صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آپ سندھ سے لاڑکانہ سے آج ہمارے پاس لاہور میں تشریف لائے ہیں۔ تو کامران بھائی بتائیے نا، ابھی تک جو خودی کے ساتھ آپ کا سفر ہے وہ کیسا گزرا؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے خودی کے اسٹوڈیو میں دعوت دی، اپنے ویوز تھاٹس جو بھی آج تک یا ابھی تک کا ہمارا سفر ہے آپ کے ساتھ خودی کے ساتھ جیسا رہا، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے آپ نے مجھے ٹائم دیا، اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب میں آتا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے ریمارکس، یہ صرف میرے ریمارکس نہیں ہیں پر میرے پوری ٹیم کے ریمارکس ہیں، کیونکہ وہ سب بہت زیادہ خوش ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے آپ کے ساتھ پہلا پمپ شروع کیا تھا تو یہی ذہن میں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس حساب سے ہوگا، لیکن بہت ہم، صرف میں نہیں، اس میں میری ٹیم آ گئی، میرے لوگ آ گئے، سندھ کے لوگ آ گئے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ ہمارے پاس آئے تھے تو وہاں پہ پانی کی جو شدت تھی نا وہ بہت زیادہ تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی سچویشن کا، ان کی کنڈیشنز کا، جس حالت میں وہ رہتے ہیں، 2-4 کلومیٹر ٹریولنگ کرتے ہیں، پانی کی جو بیسک سہولت ہے ویسے تو بہت ساری ہیں، جیسے ایجوکیشن ہو گیا، فوڈ ہو گیا، بہت سی الگ سی چیزیں ہیں، لیکن پانی وہ واحد شفا ہے جو ہم نے خود ہی اور خود ہی کے لوگوں کی طرف سے ان کو ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ریسنٹ ہماری فلڈس آئی ہیں، اس فلڈس میں بہت سارے جو پمپ ہیں وہ ناکارہ ہو گئے، لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں پھر سے خود ہی کے، کیونکہ یہاں تک ابھی تک ہم نے تقریباً 150 یا 200 کے قریب پمپس لگا لیے ہیں سندھ میں، اور یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ایک تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ یہ ایک بڑا تحفہ ہے جو ہم خود ہی کی طرف سے ان لوگوں کو دے رہے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ فلڈس کے بعد بہت سارے پمپ ناکارہ ہو گئے، ان کے پانی خراب ہو گئے، لیکن ان کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھا، تو وہ کھارا پانی پیتے تھے، وہ جو گندا پانی تھا وہی پیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ویک ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی سی عمر میں نا یہ جان چھوڑ کے جاتے تھے۔ لیکن جب سے ہم نے خود ہی کی طرف سے کام شروع کیا ہے سندھ میں، بہت سارے ولیجز کو ہم کور کر رہے ہیں، ابھی تک ہم نے 15-20 ولیجز کو کور کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جس طرح سے جڑے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ابھی ادھر رکیں گے، یہ تو صرف شروعات ہے، آگے لیکن سفر جیسے چلتا رہے۔ جیسے یہ شروعات ہم نے کی تھی تو ہم نے 1-5-10 کا تہیہ لگایا تھا، لیکن ابھی جو میں آج اس تہیے کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ یہاں ہم ہزاروں گھروں کو، ہزاروں فیملیز کو اور ہزاروں گاؤں کو کور کر کے اور ان کو یہ تحفہ مہیا کریں تو گے۔ کامران اس میں ایک تو مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے جب فرسٹ ٹائم آپ کے پاس ہم آئے تھے اور آپ نے بتایا تھا کہ یہاں کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ پینے کا پانی بالکل ہے جو لوگوں کے پاس بالکل اویلیبل ہے، اور آپ نے پھر یہ بھی اس وقت بتایا تھا کہ لوگ زیادہ تر وہ ایک جگہ پہ پانی جو اکٹھا ہو جاتا ہے زمین پہ، چاہے بارش کا ہے یا اسی پانی کو وہ مطلب لوگ پیتے ہیں اور اسی کے ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر ہم نے جب آپ کے ساتھ ہینڈ پمپس کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا، اللہ کا شکر ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آلموسٹ 200 کے قریب ہینڈ پمپس پچھلے کچھ عرصے میں لگ گئے ہیں۔ ہمارے اس پلیٹ فارم خود ہی سے لگ چکے ہیں۔ اچھا کامران مجھے ایک چیز بتائیے، ابھی تک جب سے یہ کو پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے آپ کے ساتھ کام شروع کیا، تقریباً ہم لوگ کتنے گاؤں ابھی تک ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہینڈ پمپس کا کام سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت ہم نے 15 سے 20 ولیجز کو خود ہی کی پلیٹ فارم میں آ کے کور کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ہم اس وقت ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں تقریباً 800 سے لے کر 1000 کے قریب صرف ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں گاؤں ہیں، مطلب یہ کہ ابھی صرف 15 سے 20 گاؤں میں ہینڈ پمپس لگے ہیں خود ہی کی اور طرف سے۔ ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 800 to 1000 وہاں پہ ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ کہ ان ہینڈ پمپس کی ضرورت ہے۔ بالکل، ٹھیک۔ کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ کوئی ہمارے یہاں سب سے زیادہ جو ایشو ہے وہ ہے انکم کا،
بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جو صرف اور صرف ڈپینڈ کرتے ہیں کہ سیزنل فصل ہو، اس فصل سے کمائی ہو، اس کمائی سے کچھ نہ کچھ متبادل ہو. کوئی شادی کرتا ہے، کوئی اپنے قرضے اتارتا ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصوں سے ایسا ہوا ہے کہ وہ سیزنل جو فصل ہے نا ان کا وہ تباہ ہو گیا ہے. کبھی ماکڑ کی صورت میں، کبھی فلڈ کی صورت میں، کبھی بہت سارے الگ ایشوز کی طرف. اب آپ اندازہ لگائیں جو لوگ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ سیزنل فصل آئے اور ہم کمائیں اور ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اگر وہ ان کا فصل تباہ ہو جائے، ماکڑ آ جائے، فلڈ آ جائے، آپ اندازہ لگائیں پھر وہ کیسے ان چیزوں کو کور اپ کریں گے. بہت سارے لوگ تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمارے فصل آ جائیں، ہم شادی کروائیں، یہ کریں وہ کریں. تو ابھی تو فلڈس آ گئی، فلڈس میں جو پمپس لگے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے، ناکارہ ہو گئے. صرف یہ ہم 15-20 ولیجز میں جہاں کام کر رہے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں. وہ خوش اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہیں پینے کی جو سہولتیں ایٹ دیئر ڈور اسٹیپ مل رہی ہے. ہمارے یہاں پردہ پوشی بہت زیادہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ گھروں کی کچھ عورتیں اپنے گھر سے نکل کر 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دور جا کے کہیں سے پانی بھرائیں، لیکن جب خود ہی کی طرف سے وہ تحفہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ مل رہا ہے تو وہ سوچیں آپ ان کی جو خوشی کی نوعیت ہوگی وہ کتنی ہوگی. ہم تو آن دا اسپاٹ رہتے ہیں، ہم تو آن دا اسپاٹ گراؤنڈ پہ رہتے ہیں. جیسے ہی پمپ کو ہم مشین کو فکس کر کے اور پانی چلانے لگتے ہیں کہ پھر لوگوں کی جب خوشی ان نظر کے آ چہرے جاتی پہ ہے. ہماری نظر جاتی ہے تو ہے کیا بات ہے یار. جب وہ اس پانی کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بچے پیتے ہیں، نہاتے ہیں، سب چیزیں. ابھی کچھ ہمارے ایسے ایریاز ہیں ہم خود ہی کی طرف سے جہاں گئے تھے، وہ کمبر شہداد کوٹے. ابھی بھی وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں 1915 اور 1960 کا دور ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک پانی ہے فلڈ کا ہو یا کوئی بارشوں کا پانی ہو، وہ عورتیں وہاں سے اپنے گھروں سے نکل کر وہاں سے پانی بھر رہی ہیں، وہاں پہ کپڑے دھو رہی ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس دور میں کتنا مشکل ہے ان چیزوں کو کور اپ کرنا. اچھا کامران، جو ابھی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، جیسے سپوز ایک گاؤں میں آپ جاتے ہیں، اس گاؤں میں آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ جی یہاں پہ کتنے گھر ہیں اور ان گھروں کو آپ پھر کس طرح ہینڈ پمپس کے ساتھ ڈیوائڈ کرتے ہیں. مطلب ایک ہینڈ پمپ سے کتنے گھر مستفید ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ایک میکنزم سیٹ ہے. ہم جس گاؤں میں جس حساب سے جاتے ہیں، پہلے ہم وہاں پہ جو ٹوٹل نمبر آف ہاؤسز ہیں اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک. فار سپوز اگر کہیں پہ کسی گاؤں میں 50 گھر ہیں تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں 1 × 8. مطلب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پمپ سے 8 گھر وہاں سے اس پانی سے اس پمپ سے مفید ہو سکیں. ایسے ہی ہم 10 سے 12 پمپ ایک گاؤں میں لگا کے ان کو وہ پینے کی سہولت دیتے ہیں. پھر وہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے، پھر وہ دور نہیں جاتے، کہیں پیدل نہیں جاتے، کہیں اپنی لیڈیز کو نہیں کہتے کہ جاؤ پانی بھراؤ. ہماری کچھ کلپس خود ہی کے پلیٹ فارم پہ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ کارٹ پہ بوٹلز رکھ کے اور دور جا کے پانی لے کر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے ایک گاؤں میں اگر 50 گھر ہیں تو ان 50 گھروں کے لیے 8 سے 10 ہینڈ پمپ لگائے جاتے ہیں، جس میں آپ نے ابھی فرمایا کہ 7 سے 8 گھروں کے لیے ایک ہینڈ پمپ آ جاتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا کامران بھائی، یہ جو ہینڈ پمپ جب آپ لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ذرا اس کا ایک میکانزم بھی بتا دیجئے کہ اگر آپ آج ایک ہینڈ پمپ شروع کرتے ہیں تو کتنے دن میں وہ ہینڈ پمپ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور یہ جو پانی ہے یہ کتنی گہرائی میں نکلتا ہے. آپ کی اس جو ہماری جو خود ہی کے ایپیسوڈ ہے اس میں بھی چیزیں آپ نے بتائی ہیں. احتیاطاً ذرا میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ ذرا پورا ہو جائے. یہ بہت زیادہ ضروری سوال ہے، کیونکہ یہ جیسے ہی ہمارے ڈونرز پھر سے سنیں گے تو ان کو ذہن میں وہ پنچ ہوگا اور کلک ہوگا. ایکچولی ہم جو بورنگ کا پروسیس کرتے ہیں وہ تقریباً ہمارا آدھا دن میں مکمل ہو جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے جیسے میکینزم کی بات آ گئی تو ہم سروے کرتے ہیں، سروے میں دیکھتے ہیں کہ کتنے پمپس لگ گئے، اس پمپس کے حساب سے ہمارا مٹیریل شفٹ ہوتا ہے اور ایک آدھے دن میں ہمارا بورنگ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد بلاک لگتا ہے. اب یہ تو ہمارے ڈونرز کو بھی پتہ ہے کہ جیسے بلاک لگتا ہے 2 سے 2.5 دن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پراپر ڈرائی ہو جائے، مضبوط ہو جائے. بلاک سے مراد ہے جہاں ہینڈ پمپ لگتا ہے اس کے تھوڑا سا سراؤنڈنگ میں وہ سیمیٹڈ ایریا ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا کوئی 1 فٹ اونچا کر کے آپ ایک بلاک سا بنا دیتے ہیں. بلاک سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ساری ویڈیوز میں جو بھی ہم رپورٹ سبمٹ کرواتے ہیں، ہمارا جو پورا سندھ ہے نا وہ کچے کا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے. اگر ہم ان کو صرف پمپ لگا کے اور ایسے دے دیں وہ چلائیں گے کیچڑ میں، پھر وہ نہ کپڑے دھو پائیں گے نہ پراپر نہا پائیں گے. اسی وجہ سے ہم وہاں بلاک کی فیسلٹی بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کپڑے بھی آرام سے دھو لیں، پانی بھی پی لیں، نہا بھی لیں، اور اپنی جو ابھی آپ
میں آپ کو لاسٹ ویک کی نا ایک بات بتاتا ہوں. لاسٹ ویک تقریباً جو اسپیشلی ڈسٹرکٹ لاڑکانہ تھا نا پوری دنیا میں, دیٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ پاکستان بٹ ان دا ہول ورلڈ 53 to 54 سینٹی گریڈ چلا گیا تھا, اینڈ دیٹ از بین ریکارڈیڈ ان دا ہول ورلڈ. اب آپ اندازہ لگائیں 53 سینٹی گریڈ ہو, 54 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہو, ہاؤ دے ول بی ایبل ٹو سروائیو وداؤٹ اے واٹر. اچھا, اتنی گرمی میں آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو سب سے زیادہ پھر ضرورت پانی کی پڑتی ہے. اچھا, جن گاؤں میں لگ رہا ہے, ان گاؤں میں جہاں جہاں ہینڈ پمپ لگے ہیں, اس سے پہلے جو ہے یہ لوگ اسی طرح پانی اکٹھا کر کے وہیں سے پیتے تھے. اچھا کامران, ابھی مجھے ایک چیز بتائیے, ہماری خواہش ہے دل میں کہ ہم جہاں پہ شہروں میں رہتے ہیں, آپ یقین کریں ہمارے جتنے باتھ رومز ہیں وہاں پہ بھی ٹیپس لگے ہوتے ہیں, گیریج میں علیحدہ ٹیپ لگا ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ٹیپ ہی ٹیپس ہیں پانی کے. اور وہاں پہ جو آپ جن علاقوں کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ 7 سے 8 گھروں کے لیے ایک ہینڈ پمپ دیا جاتا ہے, جس میں ان کی خواتین, ان کے بچے, انہوں نے پانی بھی وہاں سے لینا ہے, انہوں نے مطلب اپنا جو بھی جو بیسک نیڈس کے لیے چاہیے سب کچھ وہیں سے. تو میرے ایک دل میں ایک بڑا, آپ نے بھی گفتگو میں بات کی اور ہم بھی بڑا اس پہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم آنے والی زندگی میں اب انشاءاللہ آج سے ہی ہم نے اب یہ تیار کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب 8 گھروں کو ایک کامن ہینڈ پمپ دینے کی بجائے انشاءاللہ تعالی العزیز ہم ہر گھر میں ایک ہینڈ پمپ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بھی فرمایا کہ جی ابھی تقریباً کوئی 20 کے قریب ولیجز ہم نے ابھی تک کور کیے ہیں, اور آپ بتاتے ہیں کہ جی کو 800 کے قریب ولیجز ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک مجھے بتائیں کہ بیسک ولیج کا جو سائز ہوتا ہے موسٹلی کتنے گھروں پہ ہوتا ہے؟ کوئی 40 سے 50 گھروں پہ ہوتا ہے؟ اصل میں جو منیمم سائز ہوتا ہے نا اس کا وہ تقریباً 40, 50 یا 60 گھر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ماحول یہ بھی آتا ہے غربت کی وجہ سے کہ وہ ایک چھوٹے سے ہٹ ٹائپ گھروں میں 2 3 فیملیز رہتی ہیں. فار سپوز اگر ہمیں 20 گھر بھی مل گئے تو اندازہ لگائیں وہاں پہ 60 فیملیز آر لیونگ ان دیٹ ایریا. جیسے آپ نے بات کہی کہ ایک پمپ پہ 8 گھر اگر یوز کر رہے ہیں, تو آپ اس چیز کی نوعیت میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا چلوں کہ اگر ہم ایک گھر کو ایک پمپ دیں گے تو وہ بہت زیادہ دعائیں دیں گے. آپ اندازہ لگائیں اگر ایک پمپ 20 میں لگاؤ تو کوئی بھی ہماری بہن, کوئی بھی بچہ کیسے جا کے نہائے گا وہ سال. اگر وہی ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے گھروں میں, واش رومز میں, ہر جگہ پہ جسٹ ٹیپ اینڈ پانی مل رہا ہے, تو ہم اگر وہی پمپ ان کے گھر کے اندر لگا کے دیں گے, پھر وہ باؤنڈری لگا کے بند کر کے اور یوز کریں گے, آپ سوچیں وہ کتنا خوش ہوں گے. آپ بالکل بالکل. اور اس کا مطلب یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک ایک گھر کے اندر بھی 2 فیملیز رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ اور زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں. اچھا کامران, یہ جب اگر ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں روڈ پلان کیسے آ سکتا ہے؟ مطلب لاڑکانہ سراؤنڈنگ سے شروع ہو کے یہ کون سا ایریا کہاں تک جائیں گے کہ جب ہم اس کو کس طرح, تھوڑا روڈ پلان تو دیجیے. اصل میں اس میں سمپل سی بات ہے, کیونکہ میں بیسکلی سندھ میں پیدا ہوا ہوں. ہم ایسا کریں گے کہ ہم پہلے شروعات جو کریں گے لاڑکانہ سے کریں گے. لاڑکانہ میں جتنے بھی ہمارے ولیجز ہیں اس کو کور اپ کر کے پھر ہم جائیں گے ڈسٹرکٹ خیرپور میں. ڈسٹرکٹ خیرپور کے بعد ہمارا آتا ہے جیکم باد. جیکم باد کے بعد ہمارا آتا ہے شکارپور. یہ جو ایریاز ہیں اس کے بعد میں نے لاسٹ ٹائم ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گفتگو کی کہ کمبر شہداد کوٹ, جو ابھی جو مسائل بتایا میں نے 1960 کا, یہ کمبر شہداد کوٹ میں. کمبر شہداد کوٹ میں جو پانی لوگ پی رہے ہیں نا وہ بالکل کھارا پانی ہے. وہ پانی ان کے ڈور اسٹیپ پہ نہیں ہے. ایون جو بارش والا پانی, ابھی بھی وہ لوگ پانی پرانے دور کی طرح وہ یوز کر رہے ہیں. بارش ہوئی, ایک پانی ایک جگہ کلیکٹ ہوا, پھر وہاں سے وہ پی بھی رہے ہیں, وہاں پہ وہ کپڑے بھی دھو رہے ہیں. اور ان کے کتنے گھر ہوں گے کمبر شہزاد میں ٹوٹل؟ یہ thousands آف ہومز اینڈ ہنڈریڈس آف ولیج آر ان ڈسٹرکٹ کمبر شہزاد کوٹ. وہ بہت بڑا ہے. ایک ہی اگر ہم ایریا کو کور کریں گے تو تقریباً ہمیں 50 سے 80 جو ہے نا گاؤں مل جائیں گے. اس میں کمبر جو ہے وہ الگ ہے, شہداد کوٹ جو ہے وہ الگ ہے. تو ہمیں ہر جگہ پہ تقریباً یہ ایوریج نکالنی ہوگی کہ 500 سے 600 ولیجز ہیں اینڈ thousands آف پمپس وچ وی ہیو ریکوائرڈ ٹو انسٹال اوور دیئر. میں یقین کریں جب آپ بول رہے ہیں نا تو مجھے دل میں آ رہا ہے کہ 1947 کے ہم لوگ آزاد ہوئے ہیں, اور آج بھی سندھ میں ایسے علاقے ہیں اور آج بھی سندھ میں ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ کہ کہیں پہ ایک ہینڈ پمپ بھی نہیں ہے, اور وہ بیچارے یہی برساتی پانی یا جو بھی کوئی پانی بارش کا اکٹھا ہوتا ہے اس کو پینے پہ مجبور ہے. انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نے اب جو آج اللہ پاک نے جو ہمارے دل میں ڈالا ہے, ہم اس کے اوپر انشاءاللہ آج سے اس نعرے کو ہم لے کے چلیں گے کہ ہم نے
ہر گھر میں ایک گھر میں مطلب کم از کم ایک ہینڈ پمپ کا فارمولا لے کے چلنا ہے. اچھا کامران، اس سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ نارمل جو ایکسرسائز ہوتی ہے جیسے آپ وہ کوئی پلیٹ فارم سا بنا دیتے ہیں، بلاک سا بن جاتا ہے پورا، تو یہ 2 دن لگتے ہیں ایک تقریباً ہینڈ پمپ ایک کو ہینڈ پمپ کو 2 سے 3 دن میں مکمل تیار ہو جانا چاہیے، مکمل تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ پہلے دن ہمارا بور ہو گیا، اسی دن اگر ہم بلاک لگا لیتے ہیں تو یہ 2 دن چھوڑ کے آن دا تھرڈ ڈے وی آر ایبل ٹو اسٹارٹ دیٹ پمپ اینڈ کین ہینڈ اوور ٹو دیٹ فیملی، کیونکہ وہ ہمیں روز کالس کرتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ سر وین یو آر کمنگ، کب آ کے بیکاز وی آر ویٹنگ کہ آپ جب پمپ شروع کریں گے، مشین لگائیں گے، پانی آئے گا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ میسیجز کرتے ہیں. میں نے تو صرف یہ آپ کو شدت بتائی پانی کی، آپ اندازہ لگائیں 1947 کے ہم آزاد ہوئے، ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں ایجوکیشن کی فیسلٹی نہیں، جہاں پہ ہمیں میڈیکل کی فیسلٹی نہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہمارے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ بجلی تک نہیں دیکھ پاتے کہ کوئی بجلی بھی ہوتی ہے اس دنیا میں. جہاں پہ ہینڈ پمپ جیسی بیسک نیڈ نہیں ہے تو باقی چیزیں تو پھر بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے. ہاں اچھا کامران، ایک آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ موسٹلی جو یہ جو ایریا ہے سندھ کی جو یہ والی پٹی ہے لارکانہ سے لے کے خیرپور اور یہ جو ایریا آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ پینے کا پانی جو ہے وہ ملتا ہی میٹھا پانی ملتا ہے، مطلب وہ والا پانی نہیں آتا جو کہ پینے کے قابل نہ ہو، سب جگہوں پہ وہی والا پانی ملتا ہے. اب تک ہم خود ہی کے پلیٹ فارم سے تقریباً 150 سے 200 جو پمپ انسٹال کر چکے ہیں نا، آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہر جگہ پہ ہمیں میٹھا پانی ملا ہے. کچھ ایسے ایریاز بھی ہیں، ریسنٹلی ہم نے خود ہی کے تھرو ہم نے وہاں پہ پمپس انسٹال کر کے دیے. وہ ایک گاؤں تھا کیسر بروئی، وہاں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بوڑھی، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی دعائیں کر رہا ہے، کیونکہ فلڈس کے بعد ان کا پانی بالکل کھارا تھا. وہ آپ ایسا سمجھیں کہ وہ پانی میں کوئی مٹی شٹی ملا کے پی رہے ہیں، پانی کا کلر ایسا مطلب کہ اپنا وائٹ سے نا وہ بالکل ڈارک ہو گیا تھا. تو جیسے ہی ہم نے وہاں جیسے ہی خود ہی کے تھرو وہاں پہ ہماری انٹرنس ہوئی، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اتنا زیادہ ماحول، پمپس وغیرہ بالکل خراب ہو گئے. ہم نے ان کو متبادل دیا، ہم نے ان کو ریپلیسمنٹ دی. جیسے ہی ہم نے نیو پمپس لگانا شروع کیے تو وہاں پہ میٹھا پانی جیسے ان کا پہلا تھا، فلڈ سے پہلے تھا، وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا. آپ آج کی ڈیٹ میں ابھی تک ٹوٹل جو آپ کی سندھ کیئر فاؤنڈیشن ہے تقریباً کتنے ہینڈ پمپس لگا چکی ہے ہمارے علاوہ، مطلب خود ہی کے پلیٹ فارم کے علاوہ بھی جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، رفلی کتنا ہینڈ پمپ آپ نے لگا دیا؟ ہم ابھی تک 1,500 سے 2,000 گھروں کو پینے کی پانی کی سہولت مطلب مہیا یہ تو کر چکے گھر ہو گئے نا 1,500 to 2,000، مطلب رفلی کوئی 4 سے 5,000 تک نا ہم لوگوں کو پینے کا پانی جو ہے پمپس انسٹال کر کے دے چکے ہیں، جس میں ہم خود ہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہم انڈیویجول جڑے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ کچھ اور آرگنائزیشن بھی ہیں جن کو اس نوعیت کا پتہ ہے اور ہمارے ساتھ جڑ کے وہ لوگوں کے پانی کی سہولت مطلب آپ تقریباً کو 2,000 جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ہینڈ راؤنڈ پمپ اباؤٹ 2,000 کے قریب ہم انسٹال کر لگا چکے ہیں. میں اس کی نوعیت آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں جو آپ 16 سے 17,000 دے رہے ہیں یہ چھوٹا سا صدقہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے صدقے میں آپ لوگوں کی زندگیاں مطلب یہ بچا جو رہے ہیں. 16,000 سے 17,000 16,000 اور 17,000 روپے کے اندر اندر ایک جگہ پہ ایک ہینڈ پمپ لگ جاتا ہے. مطلب اگر ہم جس طرح ابھی لگا رہے ہیں اگر 50 گھر ہیں تو 50 گھر کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی 8 لاکھ روپے میں ان 50 گھروں میں ہر گھر میں ایک ہینڈ پمپ آ جائے. آج کامران بھائی کے ساتھ جو ان کو یہاں بلانے کا جو مقصد تھا گفتگو کا، صرف آپ کو یہ ریئلائز کروانا تھا کہ 1947 سے لے کے آج تک سندھ، خاص طور پر لاڑکانہ سراؤنڈنگ کے یہ جو 700 to 800 کے قریب ہیں جو ولیجز بتائیں جہاں پہ آج بھی گھروں میں بیسک نیڈ پینے کا پانی اویلیبل نہیں ہے. اتنے مناسب پیسوں میں مطلب 16 سے 17,000 روپے میں آج ہم لوگ جون 2024 میں ایک گھر میں ایک ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا بڑا صدقہ جاری ہے. ہم جن گھروں میں رہتے ہیں ہمارے ہر کمرے، ہر واش روم میں، ہر جگہ پہ ایک ٹیپ پانی کا اویلیبل ہے، اور وہاں پہ ان بچوں کو، ان خواتین کو، ان بزرگوں کو اپنی اس پانی کی بیسک نیڈ کے لیے کتنا فاصلہ طے کر کے باہر جانا پڑتا ہے. تو اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس نوبل کاز میں آپ ہمارے شانہ بشانہ کام کریں، اور اس تحریک کو جو آج ہم نے یہاں پہ جس کی بنیاد رکھی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی العزیز
سندھ میں اور یہ جو لاڑکانہ کا جو ایریا ہے جہاں سے ہم نے اپنے سفر کی شروعات کی ہے، ہر گاؤں میں ہر گھر میں کم از کم ایک ہینڈ پمپ ضرور لگانا ہے۔ تو کامران اس حوالے سے آپ کے کوئی کلوزنگ ورڈز ہیں تو ضرور کہیے۔ اصل میں ضرور یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں کہ جیسے ہم ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں کام کر رہے تھے، انشاءاللہ اور ایریاز میں بھی کریں گے۔ ہم نے ڈسٹرکٹ تھرپارکر میں بھی ریسنٹلی کام شروع کیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہاں پہ میٹھا پانی ہی نہیں مل رہا۔ ہاں، میں آپ کو ڈفرینسیشن یہ بتا رہا ہوں کہ ہم جہاں جہاں لاڑکانہ میں کام کرتے ہیں تقریباً 16-17 ہزار میں جو ہمارا صدقہ ان لوگوں تک پہنچتا ہے، ہر جگہ پہ میٹھا پانی ملتا ہے۔ اور تھرپارکر میں آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ میٹھے پانی ہم کی ایک بہت جگہ، کمی دو ہے۔ جگہ، تیسری جگہ، ہر جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہیں میٹھے پانی کے جیسے لیے۔ ابھی ہم نے ایک وہاں پہ کنواں جو ہے وہ جو ایک واٹر ویل وہاں لگایا، اور آپ نے پھر بتایا کہ جی یہاں پہ یہ پانی ادھر سے میٹھا اویلیبل ہے، 3 سے 4 اٹیمپٹس کے بعد ہمیں وہاں پہ جا کے پانی ملا، پھر وہاں اور پہ ہم پھر نے وہ پائپ کے تھرو اس گاؤں تک جا کے وہاں ٹینک ٹینکی لگا بنائی۔ کے، اس ٹینکی کے تھرو اب 50 سے 100، 150، 200 گھر مفید ہوں گے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن جو نوعیت یہ میٹھے پانی والی ہمارے ڈسٹرکٹ لاڑکانہ اور سراؤنڈنگ والے ڈسٹرکٹس میں ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کیسے جی رہے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ لاڑکانہ سراؤنڈنگ میں ہم جو یہ 16 اور 17 ہزار روپے کے اندر جو ایک ہینڈ پمپ لگتا ہے اور پانی میٹھے کا نکل آتا ہے، یہ بیسٹ ہے۔ بیسٹ۔ اور جو تھرپارکر والی سائڈ میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ چونکہ میٹھا پانی نایاب ہے۔ انشاءاللہ کامران صاحب، ایک تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اور اس کلوزنگ نوٹس کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم کوئی 6 مہینے سے 8 مہینے کے بعد دوبارہ بھی آپ کو ایک دفعہ انوائٹ کریں گے۔ آج جو اللہ پاک نے ہمارے دل میں ڈالا ہے، تو یہ اس درمیان کے پیریڈ کی جو ایکسرسائز ہوگی اب ہماری، اور جو ہم نے ایک سلوگن آج لیا ہے کہ جو کم از کم آپ کے جو یہ جو لاڑکانہ سراؤنڈنگ کا جو ایریا کہ ہر گھر میں ایک ہینڈ پمپ لگانا ہے، تو اس وقت پھر انشاءاللہ اس پروگرس کو بھی ریویو کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے میں بہت برکت رکھی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہینڈ پمپ از دی بیسٹ آپشن فار صدقہ۔ اور اس میں ضرور ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی فیملی کے اندر اپنے بچوں کو بھی صدقہ نکالنے میں پروموٹ کرنا چاہیے۔ ایک فیملی کم از کم تھوڑی سی اپنے بچوں کی کنٹریبیوشن کروائے، خود کنٹریبیوٹ کرے، اور 16 سے 17 ہزار روپے کے اندر آپ ایک گھر کو ہینڈ پمپ کی صورت میں وہاں پہ ایک بہترین جو ہے نا ان کو زندگی میں نا آسانی دے سکتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے اس کی اتنی تاثیر ہے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ ان کے استعمال میں رہنا۔ تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس نوبل کاز میں ہمارے ساتھ ضرور جڑیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔